السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور مدنی قاعدے کے ان سارے پارٹ کو آپ پڑھ لیے ہوں گے جو ہم نے آپ کو پہلے سکھائے تھے۔ آج ہمیں جزم کے متعلق پڑھنا ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ مدنی قاعدہ پڑھنا نہیں چاہتے اور آپ پہلے سے قاعدہ پڑھے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ عامہ پارہ پڑھیں تو اس سے پہلے آپ ایکسٹرا پارٹ کو ضرور دیکھیں۔ اس میں وہ ساری چیزیں جن کی قرآن پاک سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے ایکسٹرا پارٹ میں ڈال دی ہے۔ ایکسٹرا پارٹ کو دیکھنا اور سمجھنا نہ چھوڑیں۔ پھر اس کے بعد عامہ پارہ، پہلا پارہ، اسی طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ جلد آپ قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیں گے۔ اور اگر آپ کو اس قاعدے کی PDF میں ضرورت ہے تو لنک ڈسکرپشن میں مل جائیں گی، آپ جا کر ضرور دیکھیں۔ آج کے پورے پارٹ میں ہمیں جزم کے متعلق پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ بہت شارٹ پارٹ رہے گا، آپ اچھی طرح دھیان سے سمجھیے، انشاءاللہ جلد آپ پڑھنا سیکھ لیں گے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ جزم کی نشانی کو پہچان لیجئے کہ جزم کی نشانی کیسی ہوتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ہمارا پین ہے، یہ جزم کی نشانی ہے۔ اب جزم کو کیسے پڑھا جاتا ہے، ہم آپ کے سامنے ایک کاپی میں ایک گرامر نوٹ کیا ہے، آپ اس کو اچھی طرح دیکھ لیجئے، آپ کو ضرور سمجھ میں آئے گا۔ جزم کی نشانی ایسی ہوتی ہے۔ اب جزم کو کیسے پڑھنا ہے ہم نے یہاں پر گرامر نوٹ کر دیا ہے، آپ اپنی کاپی میں بھی نوٹ کر لیجئے تاکہ بعد میں آپ کو پڑھنا آسان ہو۔ جزم والے حرف کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، یہ اس کا گرامر ہے۔ جہاں پر بھی جزم والا حرف آئے گا تو اس کو پہلے والے حرف سے ملا کر ہی پڑھنا ہے۔ جیسے با کے اوپر جزم آ گیا، اب جب الف کے اوپر زبر تھا تو اس سے پہلے ہم نے اس کو پڑھا تھا لیکن با کے اوپر جزم ہے تو با کو پہلے والے حرف سے ملائیں گے اب۔ اسی طرح میم کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے جب الف پر زبر آتا تھا تو ہم اس کو پڑھتے تھے لیکن میم پر جزم آ گیا تو میم کو پہلے والے حرف سے ملائیں گے، پڑھیں گے تو یہ قاعدہ اپنی کاپی میں نوٹ کر لیجئے، جزم والے حرف کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ اور جزم کی نشانی ایسی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے ان دونوں باتوں کو سمجھ لیا، یعنی جزم کی نشانی اور جزم کا گرامر، تو انشاءاللہ آپ کے لیے آج کا یہ سبق پڑھنا بہت ہی زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں، آپ کو دھیان سے سننا ہے، سمجھنا ہے اور آپ کو بھی یاد کرنے کی پوری کوشش کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب، 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 ہجے کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن زیادہ ہجے نہیں کرنا، کیونکہ قرآن پاک کو ہمیں جو پڑھنا ہے وہ روانی سے پڑھنا ہے۔ اگر یہاں پر ہجے کرنے کی عادت ڈالیں گے تو بعد میں ہمیں عامہ پارہ یا قرآن پاک پڑھنے میں دشواری ہوگی۔ تو سمجھنے کے لیے 2-4 لفظوں کا ہجے کر سکتے ہیں۔ الف با زبر اب، الف با زیر اب، الف با پیش اب، ات۔ جزم والے حرف کو پہلے والے حرف سے ملائیں گے۔ الف کے اوپر زبر ہے ات، اگر صرف الف پڑھیں گے تو ای، لیکن تا کے اوپر جزم ہے تو ات۔ الف کے پیش کو تا سے ملائیں گے، ات۔ سا کے اوپر جزم ہے، الف کے اوپر زبر ہے، الف کے اوپر زبر جو ہے اس کو سا سے ملائیں گے، اس۔ الف کے زیر کو سا سے ملائیں گے، اس۔ الف کے پیش کو سا سے ملائیں گے، اس۔ اج، اح، اق، خو کو پور پڑھنا ہے، اس کو جیم نہیں سمجھیے گا، یہ اوپر والا نقطہ ہے۔ اخ، اد، اذ، ار، از، اس، اش، اس۔ الف صاد زبر اس، اض، اض۔ اس کو بہت سے لوگ اد پڑھتے ہیں اور بہت سے لوگ از پڑھتے ہیں۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ جو ہے اس میں ذال کی تھوڑی سی بو آتی ہے، اض، لیکن سعودی ممالک میں جو قرائے کرام پڑھتے ہیں اس کو اد پڑھتے ہیں، تو اس میں اختلاف ہے۔ مصر کے قاری جو ہوتے ہیں اس کو ذال کی شکل دے کر پڑھتے ہیں اور عربی جو قاری ہوتے ہیں اس کو دال کی شکل دے کر اد پڑھتے ہیں۔ آپ کو جو پڑھنا ہے پڑھ سکتے ہیں، دونوں صحیح ہے، لیکن زیادہ افضل یہ ہے کہ آپ از پڑھیں۔ از،
اغ اف الف کے زبر کو فا سے ملانا ہے اس لیے کہ فا کے اوپر جزم ہے اور ہم نے اوپر قاعدہ پڑھ لیا تھا جزم والے حرف کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھے. اف اق اک ال ام ان او اہ ای. جن حروف کے سائیڈ میں ہم نے پہلے والے پارٹ میں ڈاٹ لگایا تھا کہ ان حروف کو پور پڑھا جائے گا ان حروف کو یہاں پر بھی پور پڑھنا ہے چاہے ہم لگانا بھول جاویں. آپ کو اچھی طرح دھیان دینا ہے. یہ والا سبق ہمیں پڑھنا ہے. اب دھیان سے سنیے. اوپر والے رولز کو فالو کرتے ہوئے ہی پڑھنا ہے یعنی جزم والے حرف کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. اب آپ کو اچھی طرح دیکھنا ہے کہ پہلے والے حرف پر کیا ہے. اگر زبر ہے تو زبر کو ملا کر, زیر ہے تو زیر کو, اور اگر پیش ہے تو پیش کو ملا کر پڑھیں گے. ذر 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 دح 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 رش 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 وز 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 رب 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 زل زل زل. آپ ہجے کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن زیادہ ہجے کی عادت نہیں ڈالنا ہے. زا لام پیش زل, واو جیم جبر وج, واو جیم جیر وج. لیکن اگر آپ روانی کے ساتھ ہی پڑھیں تو زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ ہمارے پاس جو بچے پڑھتے ہیں ہمارا ایکسپیرینس ہے جب وہ اماں پارا یا قرآن پاک ہاتھ میں لیتے ہیں تو جلدی ان چیزوں کو کیچ اپ کر لیتے ہیں. وج رس رس رس. بس آج تک کا یہی سبق ہے. اس کو اچھی طرح یاد کر لیجئے, خصوصاً اس کے گرامر کو سمجھ لیجئے اور جزم کی جو نشانیاں ہیں جزم کی نشانی کو سمجھ لیجئے. اور گرامر یہ جزم والے حرف کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو پسند آیا ہوگا, سمجھ میں آیا ہوگا. لائک کر دیجئے تاکہ ہم سمجھ لیں کہ آپ سمجھ گئے ہیں, اور اپنے 2-4 دوستوں کو اور اپنے گروپس میں ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کے ساتھ ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیں. اگر آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کوئی قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیتا ہے تو سارا ثواب آپ ہی کو ملے گا. بس آج کے لیے اتنا ہی سبق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.